خدا کا نیا عہد مکاشفہ کی پیشن گوئی اور تکمیل کی گواہی سیمینار ان لوگوں کے لیے جو حاضر ہیں، تمام پادریوں، کلیسیا کے ارکان اور عالمی گاؤں کے خاندان کے ارکان، آپ کو سلام۔ ہمیشہ آپ سب میں خدا کا عظیم فضل اور محبت بھرا رہے۔ سب سے پہلے میں یہ دعا یسوع کے نام سے کرتا ہوں، آمین۔ مجھے یعقوب یسوع کے شاگرد کے نام پر چنا گیا ہے۔ میں رسول یعقوب قبیلے سے یو بینگ جو قبیلے کا رہنما ہوں۔ آپ سب پچھلی بار کیا آپ نے مکاشفہ 18 باب کا کلام اچھی طرح سیکھا تھا؟ آج اس وقت ہم مکاشفہ 19 اور اس کی تکمیل کے کلام پر جائیں گے۔ یقینی طور پر وہ جسمانی ہستی ہے جو اس کلام کے مطابق ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا جیسا کہ ہم نے گواہی کے اس کلام کو سنتے ہیں، ہمیں اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے، اس کو پوری طرح سمجھنا ہوگا، اپنے دلوں پر مہر لگانی ہوگی تاکہ ہم وعدہ شدہ بادشاہی اور ابدی زندگی کی اپنی امید کو حاصل کر سکیں۔ مکاشفہ 19 باب کا عنوان برے کی شادی کی ضیافت کی روح اور جسم ہے۔ تقریبات کا مقام برے کی شادی کی ضیافت ہے۔ یہ جگہ حقیقت میں مکاشفہ 15 میں شہادت کے خیمے کے مقدس میں ظاہر ہوئی، اور تکمیل کا وقت شیطان کی قوم بابل اور کسبی کی عدالت کے بعد ہے۔ مکاشفہ کے باب 18 اور 19 میں یہ باب تقابلی ابواب ہیں۔ مکاشفہ 18 باب، جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے، شیطان کی شادی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ آج ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، مکاشفہ 19 باب یسوع کے ساتھ شادی کو ظاہر کرتا ہے۔ پس اس طرح مکاشفہ کے اندر بہت سی تقابلی ابواب ہیں جنہیں ہم پہلے دیکھا تھا۔ مثال کے طور پر مکاشفہ کے باب 6 اور 7 تقابلی ابواب ہیں۔ مکاشفہ باب 13 اور 14 بھی تقابلی ابواب ہیں۔ لہٰذا آپ کو مکاشفہ کے باب 19 کا ایک مختصر خلاصہ پیش کرنے کے لیے پہلے مکاشفہ کے باب 16، 17 اور 18 میں خدا کے بیل اور موٹے موٹے مویشیوں کو ذبح کیا گیا تھا اور برے کی شادی کی ضیافت تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد درمیانی ہوا میں اڑتے پرندے اور مہمان کھانے اور پیٹ بھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ مکاشفہ باب 19 آیت 1 سے 6 تک ایک آواز میں کیا کہتا ہے، اس کو غور کرتے ہیں اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئے مکاشفہ 19 باب کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کریں۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا، اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین، ہاللویا۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارے خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، آمین۔ جی ہاں، تو ہم نے آیت 1 سے 6 کو دیکھا کہ روح اور جسم میں ایک بڑی بھیڑ شکر اور جلال کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ میں نے سنا۔ ٹھیک ہے، یہ شخص جسے میں کہا جاتا ہے، اس وقت جب مکاشفہ کو ایک رویا کے طور پر دیکھا اور ریکارڈ کیا گیا، یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ یسوع کا شاگرد یوحنا تھا۔
تاہم آج مکاشفہ کی تکمیل کی گواہی کا دور ہے، لہٰذا ہمیں واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ نیا یوحنا ہے، اور شروع میں لکھا ہے اس کے بعد۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے بعد جو یہاں دیکھا گیا ہے یہ پچھلے باب کا حوالہ دے رہا ہے، مکاشفہ کے باب 18 کے واقعات، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکاشفہ کے باب 19 کے واقعات کو پورا کرنے کے لیے مکاشفہ کے باب 18 کے واقعات کو پورا ہونا چاہیے۔ یہ وہی ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا مکاشفہ 18 باب کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی بادشاہی بابل اور کسبی کی عدالت کی جاتی ہے، اور شیطان کے ساتھ شادی ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے پچھلے سیمینار میں یہ بہت اچھی طرح سے سیکھا ہے۔ اس کے بعد آسمان پر ایک بڑی بھیڑ جمع ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے مکاشفہ کے کلام اور واقعات کو سمجھ لیا اور خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ مکاشفہ کے باب 17 آیت 14 میں یہ لکھا ہے کہ وہ بلائے گئے چنے ہوئے لوگ ہیں جو غالب آتے ہیں، اور مکاشفہ باب 18 آیت 4 میں یہ لکھا ہے کہ میرے لوگوں اس میں سے نکل آؤ۔ پھر کہاں سے اور کہاں سے پر بلایا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ شیاطین بابل کے گھر سے شہادت کے خیمہ کے مقدس تک ہیں، جہاں خدا اور یسوع پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں باہر آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں۔ اور اس طرح وہ لوگ جو خدا کے سامنے آئے، آسمان پر ایک بھیڑ، وہ نعرہ لگاتے ہیں، ہاللویا، نجات، جلال اور قدرت ہمارے خدا کی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور وہ اس طرح نعرہ لگا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ برا یسوع نے شیطان سے لڑا اور غالب آیا، اور ان افراد کو شیاطین بابل کے گھر سے بچا لیا، انہیں بلایا ہے اور انہیں بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بڑی شکر گزاری کے ساتھ بچائے گئے تھے، وہ ہمارے باپ خدا کے شکر اور جلال بجا لاتے ہیں۔ کیا یہ واضح نہیں ہے؟ اور یہ لکھا ہے کہ خدا کے فیصلے درست اور منصفانہ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہر ایک کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق عدالت کرتا ہے، جیسا کہ بائبل میں انصاف اور راستی سے لکھا گیا ہے۔ اور یوحنا باب 12 آیت 48 میں یہ لکھا ہے کہ جو کلام میں نے کیا ہے، آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ کیا یہ نہیں لکھا؟ اور مکاشفہ 20ویں باب کی آیت 11 سے 15 میں یہ لکھا ہے کہ مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ کیا یہ اس طرح درج نہیں ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی ان کے اعمال کے مطابق عدالت کی جاتی ہے، جیسا کہ بائبل میں درج ہے، اور چنانچہ خدا اور اس طرح عدالت کرتا ہے۔ خدا کے فیصلے واقعی سچے اور منصفانہ اور راست ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور وہ یہ بھی نعرے لگاتے ہیں کہ پھر خدا وہ راج کرتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک نہیں؟ یہ ایک آواز ہے جو خدا کی فتح اور مقدسوں کی فتح اور نجات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتنا اہم ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں اس وقت اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ تقریباً 6000 سال تک آدم کے گناہ کے بعد اس پوری دنیا پر شیطان ابلیس کی حکومت تھی، اور مکاشفہ 18 باب میں یہ لکھا ہے کہ تمام قومیں شیطان ابلیس کے زیر اثر اس کے کنٹرول میں ہیں۔ مکاشفہ 18 باب تک یہ شیطان کی حکومت کا دور تھا، تاہم مکاشفہ 19 باب کے نقطہ نظر سے یہ کون ہے؟ ہمارا خدا جو حکومت کرتا ہے، یہ نجات کا کام ہے، اور اسی کو مکاشفہ 19 باب میں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو مکاشفہ 19 باب کے پورے ہونے کی بےتابی سے خواہش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس امید میں رہنا بہت فطری ہے کہ کیا ایسا
نہیں ہے۔ مکاشفہ کے باب 18 میں شیاطین کا گھر بابل ختم ہو گیا ہے، اور خدا مکاشفہ کے باب 19 کے اس دور میں حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کا شور مچایا گیا ہے اور ظاہر کیا گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ آیت 7 سے 10 میں کیا لکھا گیا ہے۔ آئیں اسے ایک آواز میں پڑھتے ہیں۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنانے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، اور خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ آمین، آمین۔ جی ہاں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ برے کی شادی اور آسمانی شادی کے کھانے کے بارے میں آیت 7 سے 10 میں کہا گیا ہے۔ تو برے کی شادی آ گئی۔ برے کی شادی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے علاوہ کسی دوسرے خدا یا روح سے شادی نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ پھر مکاشفہ 18 باب میں اس شادی سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح تمام قوموں نے شیطان سے شادی کی ہے، اور یہ بات ہم پچھلے سیمینار میں اچھی طرح سیکھ چکے ہیں۔ اور جب ہم یہ کلام سنتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کلام کا اور میرا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا تمام قوموں نے شیطان سے شادی کی ہے، یہ لکھا ہے۔ پھر سب، کیا آپ تمام اقوام کے اندر شامل ہیں یا آپ تمام اقوام سے باہر ہیں؟ پھر یہ لکھا ہے کہ تمام قوموں نے شیطان سے شادی کی ہے۔ پھر کیا آپ نے شیطان سے شادی کی ہے؟ مجھے بائبل کے کلام کے ذریعے دیکھنے اور جھانچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ادراک کریں تاکہ ہم خدا کے ایک دانش مند خاندان کے فرد کے طور پر خدا کی مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ برہ کی دلہن نے خود کو تیار کر لیا ہے، تو یہاں دلہا کون ہے؟ دلہا یسوع ہے جو برہ ہے، اور ہم اسے کئی بار سیکھتے ہیں۔ اس دلہن کا کیا ہوگا جس نے خود کو تیار کیا ہے؟ یہ نئے عہد نامے کے وعدہ شدہ پادری نیا یوحنا کے بارے میں بات کر رہا ہے، جس کے ساتھ یسوع ایک ہے، اور ہم اسے مکاشفہ 22 باب میں دیکھتے ہیں آیت 17 میں، جو کہتی ہے کہ یہ روح اور دلہن ہے۔ پھر یسوع جو روح میں ہے ایک دلہے کی طرح ہے۔ ایک نیا یوحنا جس کے ساتھ یسوع ہے جسم میں ہے، اس لیے وہ دلہن کی طرح ہے، اور وہ اس کلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب روحانی شادی لکھا ہے تو یہ روحانی شادی کیا ہے؟ یہ روح میں دلہا ہے اور جسم میں دلہن ہے جو ایک ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر کام کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ہوزیہ باب 2 میں لکھا ہے آیت 19 تا 20 کہ خدا ایک فرد کو منطلق میں جوڑ دے گا، لہٰذا اس کو ایک بار پھر منظم کرنے کے لیے یہ روحانی شادی ہے۔ اور روح دلہا بتاتی ہیں اور جسم دلہن ہے، اور وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ روحانی شادی ہے جس کا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے۔ برہ کی شادی کی ضیافت اور برہ کی شادی کی ضیافت کے بارے میں آئیں اس کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ متی باب 22 آیت 1 تا 14 میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے
جس نے اپنے بیٹے کے لیے شادی کی ضیافت تیار کی تھی۔ یہ وہاں درج ہے ایک تمثیل کے طور پر۔ یہاں بادشاہ کون ہے؟ یہ خدا ہے۔ پھر بیٹا کون ہے؟ یہ یسوع ہے۔ پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے لیے شادی کی ضیافت تیار کی اور اس نے ایک تمثیل میں یہ بات بتائی۔ شادی کی ضیافت تیار ہونے کے بعد وہ اپنے نوکروں کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے، تاہم جن کو مدعو کیا گیا ہے وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لکھا ہے، سب لوگ برے کی شادی کی ضیافت میں مدعو ہونے والے آنے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ بائبل کے ذریعے ہم اپنے عقیدے کی حالت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تاہم ہم وہ ہیں جو برے کی شادی کی ضیافت میں داخل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور چنانچہ انہوں نے انکار کیا۔ خدا میرے بیلوں کو، یعنی خدا کے بیلوں اور موٹے مویشیوں کو ذبح کرتا ہے، وہ تمام چیزیں تیار کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ متی باب 22 آیت 1 تا 14 میں اس طرح برے کی شادی کی ضیافت ہوگی۔ پھر یہاں کچھ ایسا ہے جو ہمارے لیے یہاں سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ بہت اہم ثبوت ہے جو ہمیں برہ کی شادی کی ضیافت تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ثبوت خدا کے بیل اور موٹے مویشی ہیں۔ یہ جسمانی بیل یا جسمانی مویشی نہیں ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی ضیافت کے موقع پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بیل ایک پہلا کرنتھیوں اس کے 9 باب کی 9 سے 10 آیت کے مطابق خدا کے کارکن کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی خدا کا پاسٹر، جنہیں علامتی طور پر بیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خدا کے بیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا پاسٹر تھا لیکن خدا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ برگشتہ ہو گئے ہیں، اور جب یہ موٹے مویشی کہا جاتا ہے تو یہ وہ ہیں جو خدا کے لوگوں کو کھا جاتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جو بھیڑوں کی طرح ہیں۔ بس یہ ہلاک کرنے والے موٹے مویشیوں کی حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی برے کی شادی کی ضیافت میں جانا چاہے اور اگر وہ یہ نہ جانتا ہو کہ خدا کے بیل کیا ہیں اور موٹے موٹے مویشی کیا ہیں، تو پھر بھی برے کی شادی کی ضیافت نہ مل سکے گی۔ ٹھیک ہے، پھر مکاشفہ کی گواہی کے کلام کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ ہم وہ ہیں جو خدا کے بیلوں اور موٹے مویشیوں کو پاتے ہیں اور خدا کے خاندان کے طور پر برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شادی کی ضیافت کا مقام وہ جگہ ہے جہاں خدا اور یسوع مکاشفہ باب 15 اور اس کی 5ویں آیت میں پائے جاتے ہیں۔ شہادت کے خیمے کا مقدس شادی کی ضیافت کی حقیقت ہے۔ پھر شادی کی ضیافت میں داخل ہونے کے لیے ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں تیار کرنا چاہیے اور بائبل کے ذریعے دیکھنا چاہیے۔ متی 25واں باب اس کی پہلی 13 آیات اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ ہمیں چراغ اور تیل کیسے تیار کرنا چاہیے۔ تو 10 کنواریاں ہیں جو دلہا سے ملنے نکلتی ہیں۔ عقل مند کنواریاں اپنا چراغ اور تیل تیار کرتی ہیں تاکہ دلہا سے ملے، تاہم بیوقوف کنواریوں کے پاس تیل نہ تھا، انہیں باہر اندھیرے میں پھینک دیا گیا۔ متی باب 25 یہی بتاتا ہے۔ پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چراغ اور تیل کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپ نے چراغ اور حسب ضرورت تیل تیار کیا ہے؟ آئے بائبل میں اس چراغ اور تیل کی حقیقت معلوم کریں۔ زبور 119 105ویں آیت میں یہ بات کرتا ہے کہ کس طرح خداوند کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے چراغ کو بائبل کے کلام کہا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟
اور جب ہم تیل کہتے ہیں تو موسیٰ کے خیمے میں جس چیز نے چراغ کو روشن کیا وہ زیتون کا تیل ہے، اور ہم اسے احبار 24 باب آیت 1 تا 2 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا زیتون کے تیل کی حقیقت یہ ہے کہ مکاشفہ 11 باب آیت 4 کہتی ہے، وہاں کا گواہ علامتی طور پر زیتون کے درخت کی طرح ہے۔ لہٰذا زیتون کی حقیقت گواہ کی گواہی کا کلام ہے۔ اس تیل میں مکاشفہ کے کلام اور مکاشفہ کے کلام کی جسمانی تکمیل کی گواہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور متی 22 باب آیت 11 سے 14 میں اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں شادی کی پوشاک بھی کیسے تیار کرنی چاہیے، اور اس شادی کی ضیافت میں بہت سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، تاہم وہ ایک شخص کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں ایک آدمی کو شادی کی پوشاک کے بغیر تلاش کیا جا رہا ہے، اسے باہر اندھیرے میں پھینک دیا گیا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ تو یہ شادی کی ضیافت، یہ شادی کی پوشاک، ان تمام چیزوں کو ہم مکاشفہ 19 باب آیت 8 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں باریک کتان دیا گیا ہے، یہ ایک عمدہ کتان مقدسوں کے نیک اعمال مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا مکاشفہ 18 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام قوموں نے شیطان سے شادی کی ہے اور شیطان کی تشبیہ اور مشابہت میں ڈھل گئے ہیں، وہ بدعنوان ہو گئے ہیں۔ پھر اس طرح کے بگڑے ہوئے ایمان کے چال چلن کے ساتھ کوئی آسمان کی بادشاہی کے برے کی شادی کی ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مکاشفہ 22 باب میں کہا گیا ہے کہ خدا اور یسوع کے تخت سے بھرے ہوئے زندگی کا کلام شیشے کی طرح واضح ہے، اور برے کی شادی کی ضیافت میں شرکت کے لیے اپنے دلوں کے جاموں کو دھونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اسے ترتیب دیتے ہوئے، شادی کی ضیافت میں داخل ہونے کے لیے چراغ، تیل اور شادی کی پوشاک تیار کرنا ہوگی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور متی 22 باب کی 14ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بتھیرے ایسے ہوں گے جنہیں برے کی شادی کی ضیافت میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن صرف چند ہی کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوفناک الفاظ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر مکاشفہ کے گواہی کے کلام کے ذریعے جو اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ برے کی شادی کی ضیافت تیار ہو گئی ہے، اور گواہی کا یہ کلام برے کی شادی کی ضیافت کی دعوت ہے۔ حاضرین، اس دعوت کو سننے کے بعد آپ کس قسم کے انسان بنیں گے؟ کیا آپ ایسے شخص بننا چاہتے ہیں جو آنے سے انکار کر دے، یا کیا آپ ایسے شخص بننا چاہتے ہیں جو برے کی شادی کی ضیافت میں مدعو کرنے والوں کی توہین کرتا ہے اور ان کو قتل کرتا ہے یا ستاتا ہے، لعنت بھیجتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے؟ نہیں، ہمیں دعوت نامہ قبول کرنا چاہیے، چنے ہوں میں شامل ہونا چاہیے، اور برے کی شادی کی ضیافت میں آسمان کے خاندان کے افراد کے طور پر ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ آئیں اس وقت یسوع کی گواہی حاصل کرنے والے کی روح اور جسم کے گواہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو مکاشفہ کے تمام واقعات جو یسوع نے پورے کیے، ان کے بارے میں ایک فرشتہ یوحنا کو یہ بتا رہا ہے نا؟ اور اس فرشتے کو گواہ کی روح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فرشتہ جو یسوع کا گواہ ہے سے کیا مراد ہے؟ روحانی طور پر گواہ ہے۔ لہٰذا نئے عہد نامے کے وعدے کے پاسٹرز نے یوحنا کو تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ نیا یوحنا جو ایک فرشتہ کے ذریعے یہ سب دیکھتا اور سنتا ہے، وہ وعدہ کا پاسٹر ہے جس کے ساتھ یسوع ہے۔ مکاشفہ 22 باب آیت 8 میں یہ کہا گیا ہے کہ میں یوحنا جس نے ان چیزوں کو سنا اور دیکھا، اور مکاشفہ باب 22 اور آیت 16 میں یہ کہتا ہے، میں نے یسوع نے اپنے رسول کو کلیسیاؤں میں بھیجا ہے تاکہ مکاشفہ کے تمام واقعات کی گواہی دے۔
یہ ایک وعدہ ہے، لہٰذا فرشتہ روح میں یسوع کا گواہ ہے، اور نیا یوحنا وعدے کا پاسٹر جس کے ساتھ یسوع ایک ہے، جسمانی طور پر ایک گواہ بن جاتا ہے جو مکاشفہ کے تمام واقعات کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت 11 سے 16 میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ تیار ہیں؟ شروع کریں۔ یہاں کہا کیا گیا ہے؟ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف کرتا اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں ایک آگ کے شعلہ ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی جھڑی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت عذاب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ آمین۔ جی ہاں، آیت 11 سے 16 ایک سفید گھوڑے پر سوار اور ایک تیز دھار تلوار کو دکھاتی ہے۔ تو ایک سفید گھوڑا اور ایک سوار ہے، اور اس کے بارے میں جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 6 باب میں مطالعہ کیا تھا، ہم نے اسے پہلے ہی بہت تفصیل سے سیکھا ہے۔ کیا آپ کو وہ کلام یاد ہے جو آپ نے سیکھا ہے؟ گھوڑے پر سوار روح کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ روح اس جسم کو استعمال کر رہی ہے۔ جسم گھوڑے کی طرح ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اسی طرح مکاشفہ 19 باب میں ایک سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ آیت 16 میں اس کی پوشاک اور اس کی ران پر اس کا نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ کیا یہ واضح نہیں ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کون ہے؟ حاضرین، آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں یہ کون ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا یسوع ہے، اور یسوع سفید گھوڑے پر سوار ہے اور کام کر رہا ہے۔ یہ یسوع کے گواہ کا حوالہ دے رہا ہے، جس کا مطلب نئے عہد نامے کے وعدہ کا پاسٹر ہے۔ یہ نیا یوحنا ہے۔ تو یسوع گھوڑے پر سوار ہے، اور نیا یوحنا جس کے ساتھ یسوع ہے، یسوع اسے استعمال کر رہا ہے۔ یسوع اسے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اسے گھوڑے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو یسوع کی پیروی کر رہے ہیں اور سفید گھوڑے بھی ہیں، سفید گھوڑوں پر سوار لاکھوں کروڑوں کا لشکر آسمانی فوج کے فرشتوں کا حوالہ دے رہا ہے، اور سفید گھوڑے ان مقدسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو غالب آنے والوں کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یسوع نے یوحنا کے ساتھ کام کر رہا ہے جو اس کا گھوڑا ہے، اور فرشتے خدا کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں جو غالب آنے والوں کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ کیا یہ واضح نہیں ہے؟ اور یسوع خون میں تر پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ خون میں تر یہ پوشاک یسوع کی شہادت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور خدا کا کلام بھی جو خون کی مانند ہے، اور یسوع کے پاس ایک تیز تلوار اور لوہے کا عصا ہے، وہ قوموں کو پست کرے گا۔ پھر تیز تلوار اور لوہے کے عصا جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، ہم اسے مکاشفہ 1 باب کی 16ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے منہ سے ایک تیز دھاری تلوار نکلتی ہے، اور مکاشفہ 2 باب کی 26 اور 27ویں آیت میں لوہے کے عصا کے ساتھ وہ قوموں پر حکومت کرے گا۔ لہٰذا تیز تلوار اور لوہے کا عصا عدالت کے کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں خدا کی فوج اور شیطان کی فوج، تو خدا کا لشکر اور شیطان کا لشکر خدا کی فوج، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یہ یسوع برے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یسوع کے پیچھے سفید گھوڑوں کی ہزاروں ہزار فوج ہے، اور سفید گھوڑوں کی یہ فوج آسمان کی بادشاہی کی روح اور جسم کی فوج ہے۔ اس کے برعکس مکاشفہ 9 باب میں ہم شیطان کی فوج دیکھتے ہیں، یہ 2 کروڑ سوار فوجیں ہیں، اور مکاشفہ 9 باب میں ہم نے شیطان کی فوج کو دیکھا جو سینہ باندھے ہیں، اور ان کے منہ سے آگ، دھواں اور گندک نکلتی ہے، اور یہ 1/3 بنی نوع انسان کو مار دیتی ہے، لہٰذا وہ دلوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور نہ صرف کلام کو اپنے دلوں میں داخل نہیں کرتے بلکہ کلام کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ شیطان کا لشکر ہے۔ ہر کوئی مکاشفہ کے کلام کو سن رہا ہے۔ اگر یہ کلام سچا ہے تو ہمیں اس کلام کو ماننے والے ہونا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمیں شیطان کے لشکر کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو سینہ تان کر ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس سے ہے۔ اور مکاشفہ 18 باب میں شیطان کی فوج کو شیاطین کا مسکن یعنی بابل کہا جاتا ہے، جس نے تمام قوموں کو دھوکہ دیا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تاہم آج ہم نے مکاشفہ 18 باب میں سیکھا کہ سفید گھوڑوں کی فوج لاکھوں کروڑوں فرشتوں پر مشتمل ہے جو شیطان کی فوج سے جنگ کرتی ہے اور فتح یاب ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان کی سفید گھوڑوں کی ایک بہت مضبوط طاقتور فوج ہے۔ اس طرح شیطان کی فوج تمام اقوام پر حکومت کرتی ہے اور ان سے لڑتی ہے، اور ان پر غالب آنے کے لیے ہمارے پاس طاقتور ہتھیار ہونے چاہیے، یعنی اس جنگ میں ہمیں ایمان کے ساتھ فتح حاصل کرنی ہے نا؟ تو اس دنیا میں بھی جنگ جیتنے کے لیے بہت مضبوط تربیت اور ہتھیار ہونے چاہیے۔ پھر خدا کی فوج اور شیطان کی فوج روحانی جنگ میں لڑتی ہے، تو ہمیں اس سے زیادہ مؤثر تربیت اور ہتھیار کی ضرورت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر مکاشفہ کا کلام جو آج گواہی دے رہا ہے، ہمیں اسے پوری طرح سمجھنا چاہیے، اسے اپنے دلوں پر مہر کرنا چاہیے، اس سے مکمل طور پر لیس ہونا چاہیے، تاکہ ہم شیطان کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں اور جو آسمانی فوج کی طرح فتح مند ہوں، جیسا کہ یہ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ شیطان کے منصوبوں کے خلاف اپنا موقف اختیار کرنے کے لیے ہمیں خدا کے مکمل ہتھیار پہننے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں مکاشفہ کے کلام سے پوری طرح لیس ہونا ہے، شیطان سے لڑنا اور غالب آنا ہے، اور جیسا کہ یہ مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے کہ شیطان کو عطا گھڑے میں بند کر دیا گیا اور خدا اور یسوع کے ساتھ سفید گھوڑوں کی ایک طاقتور فوج کے طور پر ہمیشہ کے لیے فتح کا جلال لوٹے۔ آئے مکاشفہ کے 19 باب کی 17 سے 21 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آفتاب پر کھڑے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے، خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور
اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسا نشان دکھائے تھے جن سے اس کے حیوان کو چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا گیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے اس کے گوشت سے سحر ہوئے۔ آمین۔ لہٰذا آیت 17 سے 21 میں ہم پرندوں کو ہوا میں اڑتے اور حیوان کے گوشت کو کھاتے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آیت 17 میں ہم نے دیکھا کیسے ایک فرشتہ سورج پر کھڑا ہے، اور سورج میں کھڑا یہ فرشتہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سورج میں کھڑا ہے، آسمان میں باقاعدہ سورج نہیں، بلکہ سورج کی طرح ہے، وعدہ کیا ہوا پاسٹر جو روشنی دیتا ہے، سچائی کا کلام، اور اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ فرشتہ فضا میں اڑتے ہوئے تمام پرندوں کو پکار رہا ہے، آؤ خدا کے عظیم عشائیے کے لیے اکٹھے ہو، پھر آئیں معلوم کرتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والے یہ پرندے کیا ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پرندے جو درمیانی ہوا میں اڑ رہے ہیں تو یہ قدرتی آسمان میں جسمانی پرندوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ متی اس کے باب 3 آیت 16 کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کس طرح ایک روح القدس کبوتر کی طرح ہے، اور متی باب 13 آیت 31 تا 32 میں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سروں کا دانہ بویا گیا، اور وہ ایک بڑا درخت بن گیا، اور پرندے آ کر اس کی شاخوں پر بیٹھ گئے۔ درست، اور اس طرح درخت کو جنت کا درخت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پرندے جو آسمان کے درخت پر آتے ہیں، یہ خدا کی روح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ کہتا ہے کہ پرندے ہوا میں اڑنے والے ہیں تو یہ شہداء کی روحوں کی بات کر رہا ہے، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ برا کی شادی کی ضیافت ہے۔ یہ شہداء کی روحیں ہیں جو دلہا کی طرح شرکت کے لیے آتی ہیں، اور انہیں برا کی شادی کی ضیافت میں مدعو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا فضا میں اڑنے والے پرندوں کو خدا کے عشائیہ میں جمع کرنے کا مطلب شہداء کی روحوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ فرشتے شہداء کی روحوں کو برا کی شادی کی عظیم ضیافت میں مدعو کرتے ہیں، اور جس طرح آسمان پر پورا ہوتا ہے اسی طرح زمین پر بھی پورا ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک فرشتے نے شہداء کی روحوں کو روحانی دنیا میں جمع کیا، اسی زمین پر یہ کون ہے وہ جو غالب آتا ہے؟ نئے عہد نامے کا وعدہ کیا ہوا پاسٹر جو اس زمین پر مقدسوں کو برا کی شادی کی ضیافت میں جمع کرتا ہے۔ یہ مقدسوں وہ ہیں جن کے پاس گوشت ہے، اس لیے وہ دلہن کی طرح ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس وقت مل کر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو مکاشفہ 19 باب کا عنوان تھا برا روح اور گوشت کی شادی کی ضیافت، درست؟ پھر جن الفاظ کی گواہی اس طرح دی جا رہی ہے وہ آپ کی برے کی شادی کی ضیافت میں دعوت ہے، جیسا کہ یہ متی 22ویں باب میں کہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا لیکن چند کو منتخب کیا ہے۔ لہٰذا برے کی شادی کی ضیافت میں اس دعوت کو ٹھکرانے والے نہ بنیں، بلکہ دعوت کو قبول کریں اور یسوع اور دلہا سے ملیں، اور ہمیشہ کے لیے برے کی شادی کی ضیافت میں خدا کے خاندان کی عقل مند کنواریوں کے طور پر شرکت کریں۔ اور ہم یہاں کون سا گوشت کھاتے ہیں؟ وہ گوشت جو ہم کھاتے ہیں آیت 18 میں یہ بادشاہوں، جرنیلوں، طاقتور مردوں، گھوڑوں اور ان کے سواروں کے گوشت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کا گوشت، آزاد اور غلام، چھوٹے اور بڑے، یہ تمام انسانوں کا گوشت ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر بادشاہ، جرنیل، طاقتور مردوں، گھوڑوں اور سوار کون ہیں؟ یہ تباہی کے گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ دھوکہ دینے والے لوگ جنہوں نے خدا کو ترک کیا اور چھوڑ دیا۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ لہٰذا سب ہم نے برے کی شادی کے کھانے کے بارے میں دیکھا کہ برے کی شادی کی ضیافت میں اس بات کا کیا ثبوت تھا کہ یہ شادی کی ضیافت ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، یہ کیا ہے؟ خدا کے بیل اور موٹے مویشی۔ متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 4 آیت میں ہم نے دیکھا۔ تو اس طرح خدا کے بیل اور موٹے مویشی دھوکہ دینے والے اور تباہ کرنے والے کیا ہیں؟ گوشت یا اس گوشت کی حقیقت جو خدا کے اس عظیم عشائیے میں کھلایا جاتا ہے۔ ایزیکیل 17 اس کی 19 سے 39 میں اس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا، اور وہاں بھی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے برگزیدہ لوگوں کو یاجوج ماجوج نے تباہ کیا، اور خدا نے ان کی عدالت کے بعد اسرائیل کے پہاڑ پر ایک بڑی ضیافت تیار کی۔ وہاں ہم گوشت کھائیں گے اور خون پئیں گے، اور اس وعدہ کی حقیقت مکاشفہ کے 19 باب میں پائی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس وقت اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ، جرنیل، طاقتور مرد، گھوڑے اور سوار کون ہیں؟ ان کا گوشت کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آئے معلوم کرتے ہیں۔ یہ بیلوں اور موٹے مویشیوں کا جسمانی گوشت کھانا نہیں ہے۔ اب ہم یہ واضح طور پر جانتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ان کا گوشت کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ گواہی کے کلام سننا اور دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کے عدالت، دھوکہ دینے والوں کی عدالت کی جاتی ہے اور تباہ کرنے والوں کا عدالت کی جاتی ہے، اور گواہی کے ان الفاظ کو سنا اور ان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور آیت 19 میں یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ بادشاہ، جرنیلوں، طاقتور آدمی، گھوڑے اور سوار۔ یہ شیطان کا لشکر ہے جسے ہم نے دیکھا، اور گھوڑے مکاشفہ 18 میں کسبی کا براہ راست آگ سے انصاف کرتا ہے، اور بابل کے شکست خوار سپاہیوں کی عدالت سفید گھوڑوں کی افواج سے ہوتا ہے، جیسے ہم مرکزی حوالے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ کے ذریعے حیوان اور جھوٹے نبی کو پکڑ کر جلتی ہوئی گندک کی آگ کی جھیل میں زندہ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر یہ حیوان اور مکاشفہ 13 باب میں جھوٹا نبی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حیوان سمندر کا حیوان ہے، 7 سروں اور 10 سینگوں والا حیوان۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی جس نے خدا کے خیمے کو تباہ کیا۔ تباہ کرنے والے سمندر کے حیوان ہیں جو جھوٹا نبی مکاشفہ 13 کا حوالہ دے رہا ہے۔ زمین سے آنے والے حیوان، اور اس حیوان کا ایک نام ہے 666، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بہت اچھی طرح سے سیکھا جب ہم مکاشفہ 13 باب پر گئے تھے۔ آخر میں آیت 21 میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے باقی سب اس تلوار سے مارے گئے جو گھوڑے پر سوار کے منہ سے نکلتی تھی، اور تمام پرندوں نے گوشت کھایا۔ درست، تو گوشت پر خود کو گھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جسمانی گوشت نہیں ہے جو انہوں نے کھایا، یعنی انہوں نے دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کی گواہی کا کلام سنا، اور اس خبر سے ان کے دل شکر گزاری سے بھر گئے، اور وہ بہت
مطمئن ہوئے تھے۔ تو آئیں خلاصہ کرتے ہیں مکاشفہ 19 باب مختصراً ایک بار پھر نتیجتاً لہٰذا آسمان کی بادشاہی کی ضیافت تو پھر برے کی شادی کی ضیافت میں داخل ہونے یا شرکت کرنے کے لیے اہلیتیں ہیں، درست؟ یہ قابلیت کیا ہے؟ ہمیں خدا کے بیال کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی دھوکہ دینے والے اور موٹے مویشی تباہ کرنے والے، اور وہ برے کی شادی کی ضیافت میں ذبح کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمیں اس شادی کی ضیافت کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم اس میں شرکت کر سکیں اور اپنے دلہے سے عقل مند کنواریوں کی طرح مل سکیں۔ مزید یہ صرف شادی کی ضیافت کو تلاش کرنا نہیں ہے جس میں کوئی شریک ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کی تیاری ضروری ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ چراغ، تیل اور شادی کے کپڑے۔ کہاں تک؟ برے کی شادی کی ضیافت میں حصہ لینا، یعنی جنت کی شادی کی ضیافت۔ اب ان سب کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بالکل اس سے ملنا چاہیے جو غالب آتا ہے۔ نئے عہد کے وعدہ کیا ہوا پاسٹر اور مکاشفہ اور اس کی تکمیل کو کے کلام کو سننا۔ لہٰذا اگر کوئی نئے عہد نامے کے وعدہ کیے ہوئے پاسٹر سے نہیں ملتا اور اپنے چراغ، تیل اور شادی کے کپڑے تیار نہیں کرتا تو آئیں اس کو سمجھیں اور آئیں اسے ملتے ہیں، اس سے مکاشفہ کو دیکھتے ہیں اور سنا اور آج اس کی گواہی دیتا ہے تو جو غالب آتا ہے نئے عہد نامے کا وعدہ کا پاسٹر نیا یوحنا، آئیں اپنے چراغ، تیل اور شادی کے کپڑے تیار کریں اور شادی کی ضیافت میں شریک ہوں، برے کا آسمان کی بادشاہی کے خاندان کے ارکان کے طور پر۔ لہٰذا ابھی دنیا بھر میں بہت سے پاسٹرز SCJ چرچ آف جیزس کے ساتھ MOUs پر دستخط کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسے نصاب تعلیم کی درخواست کر رہے ہیں جسے وہ سکھا سکیں، اور وہ ایسے لیکچرز کی درخواست کر رہے ہیں جو ان کے علاقوں میں پڑھانے والا بیچ سکے، اور یہ خدا کا شاندار کلام ہے اور یہ یسوع کی طاقت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگلی بار ہم مکاشفہ 20 کے الفاظ کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ 20 میں ان لوگوں کی روح اور گوشت جنہوں نے مکاشفہ 19 میں برے کی شادی کی ضیافت میں شرکت کی، ضیافت میں شریک ہونے والوں کی روح اور گوشت پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں، جنہیں وہ مسیح کے ساتھ مل کر 1000 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلی قیامت میں حصہ لینے کے اس جلال کی وضاحت مکاشفہ 20 میں کی گئی ہے۔ لہٰذا آئیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم میں سے ہر کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، لیکن سب مکاشفہ کی گواہی حاصل کریں تاکہ ہم بھی پہلی قیامت کے جلال میں حصہ لے سکیں۔ لہٰذا اس وقت پوری دنیا مکاشفہ کے ان الفاظ سے ایک ہو رہی ہے۔ مکاشفہ کی پیشن گوئی کے کلام کے مطابق جو پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پورا ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس عالمی گاؤں کے تمام خاندان کے افراد مکاشفہ کا کلام حقیقی خوراک ہے جو ہمیں آج کے دور میں کھانا ہے۔ براہ کرم اسے سمجھیں اور نئے عہد نامے کے وعدہ کیے ہوئے پاسٹر نئے یوحنا چیئرمین لی مانہی کی گواہی حاصل کریں۔ وہ SCJ چرچ آف جیزس کے اور اسے غور سے سنیں اور اسے سمجھیں اور اس پر مہر لگائیں تاکہ ہم سب مل کر شادی کی ضیافت اور آسمان کی بادشاہی کے خاندان کے طور پر شریک ہو سکیں، اور ہم خدا اور یسوع اور کلام کے اندر ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ ہاں، ہم سب مل کر کہیں ہم ایک ہیں۔ ہاں، سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ جس کے لیے ہم واقعی شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں خدا کے نئے عہد، پیشن گوئیاں اور مکاشفہ کی تکمیل کی گواہی کی اجازت دی، اور آپ نے مکاشفہ 19 کے ذریعے ہماری رہنمائی کی۔ آپ کے فضل اور محبت کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گواہی کے اس کلام کے ذریعے جو آج ہمیں دی گئی ہے، دنیا بھر کے تمام پاسٹرز اور کلیسیاؤں کے ارکان اور عالمی گاؤں کے خاندان کے افراد آپ کی قیمتی کلام کو سمجھنے، ہمارے باپ خدا آپ ہمیں حکمت اور سمجھ میں اضافہ کرے گا
اسے سمجھنے اور اس پر یقین کرنے میں ہماری مدد کریں، اور جیسا کہ یہ مکاشفہ 19 باب میں کہتا ہے، وہ بنے جو برے کی شادی کی ضیافت میں عقلمند کنواریوں کے طور پر شرکت کر سکتے ہیں اور آسمان اور ابدی زندگی کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ہم پر فضل کریں گے، ہم سب کو اس کلام کا ادراک ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اس کلام کو سننے لیکن تسلیم نہ کرے، بلکہ ظلم و ستم اور مخالفت اور لعنت بھیجنے ہم میں سے کوئی ایسا نہ کرے۔ ہم سب کو اس کلام کا ادراک ہو سکتا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کیے گئی بادشاہت میں آپ اور یسوع کے ساتھ ہمیشہ رہیں اور آپ کے خاندان کے افراد کے طور پر آسمان اور ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ ہم اپنے خداوند یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔